السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 7 فروری سن 2021 کا یہ ایپیسوڈ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کی جو مسجد تعمیر ہو رہی تھی 8 مہینے پہلے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، مسجد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فیروز آباد۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس مسجد میں 26 جنوری سن 2021 سے نماز شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی مسجد جو ہے وہ بیسمنٹ کی چھت پر ہو رہی ہے اور کھلے میں ہو رہی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس مسجد کے لیے جتنا ہو سکے تعاون کریں، کیونکہ یہ مسجد ایسے علاقے میں تعمیر ہو رہی ہے جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، پورے محلے میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ تو ہم سب مل کر انشاءاللہ ایسے علاقوں میں مسجد تعمیر کرائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ خوشی کی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اہم کے یہ سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کچھ باتیں میں نے سنی ہیں، کیا یہ سچ ہیں؟ ان کی کوئی حقیقت ہو تو بتائیے۔ نمبر 1، لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے وقت گھر کے دروازے بند کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت بلائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں اور گھر میں گھس جاتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ یہ سچ نہیں ہے، پورا سچ نہیں ہے، کچھ سچ ہے اور کچھ جھوٹ ہے۔ دیکھیے، مغرب کی نماز کے بعد جب مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کی اذان کے وقت مغرب کی اذان کے وقت گھر کے دروازے بند کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو دروازے بند نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو تو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نماز پڑھنے کے لیے دروازے کھول کر ہی آپ مسجد جائیں گے۔ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے ہمیں۔ جب مغرب کی اذان ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو گھر میں بند کر لینا چاہیے، کیونکہ مغرب کی اذان کے بعد بلائیں پھیل جاتی ہیں، شیطان کے ٹولے جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، اسی لیے بچوں کو ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے مغرب کی اذان کے بعد۔ بڑے حضرات جو ہیں وہ گھر سے باہر رہ سکتے ہیں کام کی وجہ سے، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ اور کام ختم کرنے کے بعد تو ویسے ہی مغرب کے بعد تو پھر آپ گھر پہ آئیں، کھانا وانا کھائیں، عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں۔ یہ گپے لڑانا، باہر پٹیوں پہ بیٹھنا، یہ تو شرعی اعتبار سے ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ دیر رات تک باہر گھر سے رہنا یہ ویسے ہی غلط ہے نا؟ بلا وجہ کوئی کام ہے تو آپ گھر سے باہر رہ سکتے ہیں، لیکن کوئی کام نہیں ہے پھر بھی آپ گھر سے باہر ہیں تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے۔ تو یہ کہنا کہ مغرب کی اذان کے وقت دروازے بند کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور گھر میں بلائیں گھس جاتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، کیا لڑکیاں مغرب میں باہر نہ نکلیں؟ میں نے سنا ہے اس وقت بلائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں تو نکلنا نہیں چاہیے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکیاں جو ہیں وہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ضرورت ہے تو مغرب کے بعد ضرورت ہے تو تب بھی جا سکتی ہیں، عشاء کے بعد ضرورت ہے تب بھی جا سکتی ہیں۔ بلائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بچوں کو باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے مغرب کے بعد، اس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے کہ دیکھو بچوں کو مت نکلنے دو۔ نمبر 3، کیا راستے پہ جو نیمبو اتار کے پھینکتے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نیمبو ہے وہ، راستے میں نیمبو جو پڑے ہوئے مل جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں آپ ٹینشن لے رہے ہیں؟ اتنا ڈریں گے تو راستے میں نیمبو کے علاوہ اور بھی مرچیں بھی آپ کو ملیں گی، پالک وغیرہ کے پتے بھی آپ کو مل جائیں گے، سبزیاں بہت ساری مل جائیں گی، پولیتھین بہت ساری مل جائیں گی، سڑک ہے، کچھ بھی مل سکتا ہے آپ کو، تو اتنا ٹینشن نہ لیں، اللہ پر توکل رکھیں، اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ گلزار احمد پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھ کر سیکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح ہے یا نہیں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مردوں کی نماز کا طریقے پر ایک الگ سے ویڈیو بنا کر جلد ہی اپلوڈ کیجئے، اور پلیز آپ ویڈیو میں طریقہ کر کے بھی بتائیے۔ جی انشاءاللہ، بالکل، بہت اچھی بات ہے، میں پوری نماز پریکٹیکلی آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا جیسے ہی مجھے موقع ملا۔ بہت اچھی بات آپ نے مجھے بتائی اور میری توجہ اس طرف دلائی۔ میں یہ گزارش آپ سے 5th ٹائم کر رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ ضرور۔ ارم شیخ پوچھتی ہیں، میری بہن کو کچھ سال پہلے پیسے دی تھی، وہ پیسے قرض کے طور پر نہیں دی تھی، پر آج ہمیں ضرورت ہے تو وہ پیسہ نہیں دے رہے، تو کیا ان پر یہ پیسہ معاف ہے؟ آپ نے جو اپنی بہن کو پیسے دیے تھے وہ کیا کہہ کر دیے تھے؟ آپ نے اپنی بہن کو پیسے دیے اور کہا کہ بھئی یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے، آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو، بعد میں ہمیں واپس کر دینا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ واپس کر دینا تو انہیں واپس کرنا چاہیے، یہ قرضہ کہلائے گا۔ لیکن آپ نے پیسے دے دیے، لو میری طرف سے یہ پیسے ہیں تمہارے لیے، تم اپنی ضرورت پوری کرو، ٹھیک ہے؟
اور آپ نے جس وقت دیے تھے تو کیا ایگریمنٹ ہوا تھا دونوں میں، آپ نے انہیں کیا کہہ کر دیے تھے، اب یہ آپ مجھے لکھیں۔ اور اگر آپ نے ایسے ہی دے دیے تھے کہ لو بس میری طرف سے ہدیہ ہے یا میری طرف سے یہ پیسے ہیں تم اپنی ضرورت پوری کرو، تو پھر آپ کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ آپ نے جب دیے تھے ان کو ضرورت پر دیے تھے اور قرضہ نہیں دیا تھا، آپ جیسے کہ خود لکھ رہی ہیں کہ پیسے قرض کے طور پر نہیں دیے تھے، تو پھر تو آپ نے یا تو ان کو صدقہ دیا یا زکوٰۃ دی یا ویسے ہی ہدیے کے طور پر دیے کہ بھائی میری بہن ہے چلو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے یہ پیسے ویسے دیے تھے تو پھر آپ کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ جب پیسے تو جو قرضے کے طور پر دیے جاتے ہیں وہ مانگے جاتے ہیں، تو میری بہن جب دے دیے تو دے دی، اب کیوں مانگ رہی ہیں آپ؟ یہ تو بہت غلط بات ہے نا کہ ہم کسی کو کوئی چیز دے دیے پھر ہم اس سے کہہ رہے ہوں کچھ سال بعد کہ لا بھائی میرے واپس کرو، حالانکہ ہم نے اسے قرضہ بھی نہیں دیا۔ مانگا قرضہ جاتا ہے، ویسے ہی جو پیسے دے دیے جائیں، تحفے دے دیے جائیں، وہ مانگے نہیں جاتے، اسی لیے وہ پیسے تو آپ نے دیے تھے تو کیا نیت سے دیے تھے؟ ہدیے کے طور پہ دیے، صدقے کے طور پر دیے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیے، جیسے بھی دیے ہوں آپ کو اس کا اجر مل گیا۔ اب وہ پیسے آپ نہ مانگیں کیونکہ آپ نے خود لکھا ہے کہ آپ نے وہ پیسے قرضے کے طور پر نہیں دیے تھے، تو پھر کیسے دیے تھے؟ گلشن ملک پوچھتے ہیں بھائی میرے سوال کا بھی جواب دیں پلیز، راستے میں سے پتھر کیسے ہٹائیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں راستے کے پتھر کو پیر سے نہیں ہٹانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کے کہنے پر مت جایا کریں، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، دین کے جانکار کیا کہتے ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے کیا کہتے ہیں، اس پر آپ جایا کریں۔ پتھر راستے میں اگر کوئی ایسا ہے جو پیر سے آپ ہٹا سکتے ہیں تو اس کو پیر سے آپ ہٹا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے نہیں ہٹائیں آپ کہ آپ نے پیر سے ہٹایا تو وہ جس راستے سے آپ گزر رہے تھے اس راستے سے تو وہ پتھر ہٹ گیا لیکن دوسرے راستے پہ جا کے پڑ گیا، ایسے نہیں ہٹائیں، ایسے ہٹا دیں کہ وہ راستے سے ہٹ جائے، بالکل گزرنے والوں کو وہ پرابلم نہ دے۔ تو آپ پیر سے بھی ہٹا سکتے ہیں، لیکن پتھر اتنا بڑا ہے جو پیر سے نہیں ہٹے گا تو ظاہر ہے آپ اس کو پیر سے تو ہٹائیں گے نہیں، پھر آپ اس کو ہاتھ سے ہی ہٹائیں گے، تو نو پرابلم، جیسے چاہیں آپ ویسے ہٹا سکتے ہیں، ڈنڈے سے ہٹائیں، پیر سے ہٹائیں، ہاتھ سے ہٹائیں، کسی سے ہٹوا دیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقصد جو ہے نا وہ پتھر کا ہٹنا ہے۔ علمہ خان کہتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب تعلیم کرتے ہیں تو تعلیم ختم ہونے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں تو اس میں یغفر اللہ لنا ولکم یہ دعا پڑھتے ہیں مصافحے کے ٹائم پہ، تو یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، یغفر اللہ لنا ولکم یہ دعا ہے مصافحہ کرتے وقت، تو جب آپ مصافحہ کر رہے ہیں، مصافحہ آپ نے کیا، وہ مصافحہ کرتے وقت آپ دعا پڑھیں گے یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نثار احمد اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مسلم لڑکیوں کا اولمپک اسپورٹس جوائن کرنے پر کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اولمپک اسپورٹس میں جو ہے نا ڈریس ہو، اسی طرح سے جو ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ یہ ڈریس میں ہی آپ کھیل سکتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں اور شرطیں ہوتی ہیں کہ یہ شرطوں کی پابندی آپ کریں گی تبھی آپ شرکت کر سکتی ہیں، تو وہ کنڈیشنز، وہ ڈریس اور جو ساری چیزیں ہیں وہ اگر شرعی حدود کے اندر ہیں تو جائز ہے اور شرعی حدود سے باہر ہے تو جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ٹینس کھیلا جاتا ہے تو اس میں شارٹ ڈریس پہنی جاتی ہے، نیکر پہنا جاتا ہے جو گھٹنے سے اوپر ہوتا ہے، تو یہ تو خاتون کے لیے جائز نہیں ہے پہننا، تو اگر ایسی ڈریس کی کنڈیشن ہے کہ بھئی یہی ڈریس پہن کر آپ ٹینس کھیل سکتی ہیں، بیڈمنٹن کھیل سکتی ہیں، تو جو ہے نا پھر یہ غلط ہوگا۔ تو شرعی حدود کی اگر پابندی کی جا رہی ہے اس اولمپک اسپورٹ میں تو ان شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے خواتین شرکت کر سکتی ہیں، اور اگر ان شرعی حدود کی پابندی نہیں ہو رہی ہے تو شریعت ہمارے لیے پہلے ہے، آخرت ہمارے لیے پہلے ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہمارے لیے پہلے ہے، دنیا کی کامیابی، دنیا کا پیسہ، دنیا کی رونق یہ ہمارے لیے پہلے نہیں ہے، کیونکہ مرنا سب کو ہے، اللہ کے سامنے سوال و جواب کا معاملہ شروع ہوگا، آخرت کی زندگی اصل ہے، دنیا کی زندگی تو فانی ہے، اسی لیے ہمیں شرعی حدود کی رعایت رکھنا چاہیے۔ اگر شرعی حدود کی رعایت ہمیں مل رہی ہے تو نو پرابلم، اور اگر نہیں مل رہی ہے، جیسا کہ نہیں ملتی ہے، تو پھر خواتین کو اس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے خضرا خان، اور یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا نام خضرا ہے، میں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں، میرے پاپا نے آپ سے پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ ہمارے دادا کا اور پردادا کا فوٹو ہے جو کہ روم میں لگا ہوا ہے، تو کیا یہ لگا سکتے ہیں اوپن، یا پھر جس الماری میں لگا ہوا ہے اس میں پردہ ڈال دیں، یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میری درخواست ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویر لگانے سے منع فرمایا ہے، کسی بھی جاندار کی تصویر اگر ہمارے کمرے میں لگی ہوئی ہے تو حضور کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے نا تو اس میں نیکی کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے آپ ان فوٹو کو اتار کے رکھ دیں، لگائیں نا، ان فوٹو کو اتار کے رکھ دیں، ٹھیک ہے؟
تو فوٹو لگانا یہ درست نہیں ہے. اس کے اوپر پردہ بھی نہیں ڈال سکتے آپ، کیونکہ پردہ آپ لگا دیں گے تو کیا وہ تو لگا ہوا ہے نا، اسی لیے ان فوٹو کو آپ جو لگے ہوئے ہیں سجے ہوئے ہیں ان کو اتار کے آپ رکھ دیں. ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے. نازیہ کریم اگلا سوال پوچھتی ہے، مفتی صاحب پلیز یہ بتا دیں کہ ہمارے دین میں علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، تو یہ علم دین سے متعلق ہے یا دنیا سے؟ دین سے بھی متعلق ہے اور دنیا سے بھی متعلق ہے. اتنا دین کا علم حاصل کرنا جس سے ہماری عبادتیں ٹھیک ہو جائیں، ہمارا قرآن ٹھیک ہو جائے اور ہم دین پر عمل کر سکیں، اتنا دین کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. اور دنیا کا علم حاصل کرنا یہ بھی مسلمانوں پر ضروری ہے نا. اتنا دنیا کا علم حاصل کرنا جس سے ہم دنیا میں پیچھے نہ رہیں. ٹھیک ہے، اگر دونوں سے متعلق ہے تو ایک لڑکی پوری طرح پردے میں رہ کر ایک ڈاکٹر یا انجینئر کیسے بن سکتی ہے؟ نو پرابلم، بن سکتی ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کیوں؟ اسلام میں لڑکی کا نام کا بھی پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی شرعی پردہ کرے تو سب سے بہتر ہے. پلیز سمجھا دیں. دیکھیے، جس طرح سے ہمارے معاشرے میں اچھے ٹیچر کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہماری خواتین کا علاج کرنے کے لیے ایک خاتون ڈاکٹر ہو، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے. ہماری خواتین کو پڑھانے کے لیے ایک لیڈی ٹیچر ہو، اس کی بھی ضرورت ہے نا. بھائی ایک خاتون اگر ڈاکٹر بن جاتی ہے تو وہ سوئیوں ہزاریوں خواتین کو ڈاکٹر بنا سکتی ہے اور پرابلم ختم ہو جائے گی. پھر یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا کہ پڑھیں کس سے، کیونکہ خواتین کو پڑھانے والی جب خاتون ہوگی تو مسئلہ حل ہے. تو اسی لیے اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ایک خاتون ڈاکٹر بنے پھر وہ سوئیوں لوگوں کو ڈاکٹر بنائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم مسلمان فکر مند ہوں اپنے دین کے لیے. ہم مسلمان فکر مند ہوں کہ بھئی ہمارا اسکول جو ہوگا وہ وہاں پڑھانے والی گرلز کو گرل ٹیچر ہی ہوگی اور بوائز کو پڑھانے والے میل ٹیچر ہی ہوں گے. یہ تب ہوگا جب ہم فکر مند ہوں، لیکن پورا سسٹم ہی خراب پڑا ہوا ہے. تو میری بہن، آپ پردے میں رہ کر، شرعی دائرے میں رہ کر اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، اور آپ کی نیت، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نیت اچھی کریں. نیت یہ کریں آپ کہ آپ ڈاکٹر بنیں گی اور بڑا اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ ایک کالج میں اسٹارٹ کروں گی، یا میں ڈاکٹر بننے کے بعد جو خواتین ہیں ان کو پڑھاؤں گی، ہے نا. آپ اپنا ایم بڑا رکھیں تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ آسان کر دے گا. تو آپ جو ڈاکٹر بنیں تو وہ اس نیت سے بنیں کہ میں ڈاکٹر بننے کے بعد جو ہمارے معاشرے میں آج جب ہماری خواتین بیمار ہو جاتی ہیں تو وہ غیر محرم کے پاس مجبوری ہے جانا پڑتا ہے کیونکہ فیمیل ڈاکٹر ہی نہیں ہے. جب ہمارے پاس فیمیل ڈاکٹرز ہوں گی نا تو ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں ان کا علاج وہ فیمیل ڈاکٹرز کر سکتی ہیں. نو پرابلم. ہمیں کتنی سہولت رہے گی کہ بھئی ہمارے گھر کی خواتین بیمار ہوئیں، ہمارے خواتین کو ضرورت پڑی دوا کے لیے، تو فیمیلز ڈاکٹر موجود ہوں تو ہماری خواتین وہاں جا کے آرام سے نو پرابلم ہو کے اپنی بات کہہ سکتی ہیں، اپنا علاج کرا سکتی ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی. رہی بات یہ کیسے بنے، تو اگر آپ بننا چاہتی ہیں تو شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں، آپ انجینئر بن سکتی ہیں. اس کی ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ بلکہ امریکہ کے اندر تو باقاعدہ جج کی کرسی تک مسلم خواتین پہنچ چکی ہیں. تو شرعی دائرے میں رہتے ہوئے آپ بالکل کر سکتی ہیں، نو پرابلم. رہی بات یہ کہ لڑکی کا شرعی پردہ ہے، اچھا آواز کا بھی پردہ ہے اور نام کا بھی پردہ ہے. تو دیکھیے بلا ضرورت کا ہے. بلا ضرورت کا مطلب جہاں آپ کو اپنا نام ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنا نام ظاہر کریں، جہاں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ بول رہی ہیں. تب ہے یہ کہ بھئی آواز کا بھی پردہ ہے، نام کا بھی پردہ ہے. تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا. میری بہن آپ بالکل بنیے اور آپ اپنا ارادہ بڑا رکھیے. یہ طے کر لیجئے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد میں جتنی بھی فیمیلز ہوتی ہیں سب کا علاج میں کروں گی اور اپنا کلینک کھولوں گی کہ خواتین کا علاج ہمارے یہاں ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا اور آپ کے راستے بھی آسان کر دے گا. نمبر 2، ایک لڑکی اگر جاب کرنا چاہے تو اسلام میں جاب سے متعلق اور پردے سے متعلق کیا شرطیں ہیں؟ لڑکی کے اوپر شریعت نے خرچے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. شریعت نے مردوں کے اوپر گھر سے باہر کی ذمہ داری رکھی، کمانے کی ذمہ داری رکھی، اور لڑکیوں کے اوپر شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. بلکہ جتنے بھی مشکل کام ہیں نا وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر رکھے ہیں، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے شہزادی بنا دیا ہے. اگر بیٹی ہے تو باپ کے اوپر ذمہ داری کھلانے کی، اس کے خرچے کی. اگر بیوی ہے تو شوہر کے اوپر ذمہ داری، اگر ماں ہے تو بیٹوں کے اوپر ذمہ داری، اگر بہن ہے تو بھائی کے اوپر ذمہ داری. شریعت نے خواتین کی ذمہ داری مردوں کے اوپر رکھی ہے. تو کمانے کی چنتا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. رہی بات یہ کہ جاب سے متعلق اگر کوئی مجبوری ہے, کوئی ضرورت ہے, تو آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جاب بھی کر سکتی ہیں, نو پرابلم, اگر آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, میرے پڑوسی گورنمنٹ سے لون لے کر ٹرک چلواتے ہیں اور پھر بیاج بھی دیتے ہیں اور اس کی قسط بھرنے کے لیے اپنے زیور گروی رکھ دیتے ہیں. یہ بیاج پر ادھار پیسے بھی لے لیتے ہیں, تو کیا ان کے گھر کا کھا پی سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ بیاج جو لیتے ہیں نا, تو بیاج وہ لیتے ہیں, پھر ٹرک خریدتے ہیں, پھر ٹرک چلواتے ہیں, تو ان کی جو آمدنی ہے وہ ٹرک چلنے سے ہے, یہی نا. اگر ان کی آمدنی وہ جو ٹرک چل رہے ہیں اس سے جو ان کی آمدنی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے, نو پرابلم. لیکن وہ لون لے کر اور غلط ان کی کمائی ہے, مثال کے طور پہ بیاج دیتے ہیں یا سود لیتے ہیں, تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ٹرک چلواتے ہیں, تو ٹرک چلواتے ہیں وہ, پھر اس سے جو کرایہ وغیرہ آتا ہے, جو بھی آمدنی ہوتی ہے, تو وہ جائز ہے, نو پرابلم. لیکن یہ جو لون لے رہے ہیں اور زیور رکھ کے پھر قسط بھرتے رہتے ہیں, تو یہ عمل غلط ہے, جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کس پرابلم میں وہ کرتے ہیں یہ تو وہی بتائیں گے, اور وہ اپنا مسئلہ خود بتائیں, خود لکھ کے بھیجیں تو زیادہ آسانی رہے گی مسئلے کو کلیئر بتانے میں. ٹھیک ہے. لیکن جیسا آپ نے لکھا کہ وہ لون لے کر ٹرک خریدتے ہیں پھر چلواتے ہیں, تو نو پرابلم, ان کی آمدنی تو جائز ہے. لیکن یہ لون لے کر جو انہوں نے ٹرک خریدا, زیور دیے, پھر جو ہے وہ کاغذ وغیرہ رکھے, پھر وہ بیاج اور یہ لون وغیرہ جو لیتے ہیں پھر ٹرک خریدتے ہیں, یہ بہرحال غلط ہے. محبوب خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم جناب, میں فوج میں نوکری کرتا ہوں, ماشاءاللہ تریپورہ میں ہوں. فجر کی نماز کے بعد آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, اتنا مزہ سکون ملتا ہے کہیں کہہ نہیں سکتا. کرپیا مجھے اپنے پروگرام میں شامل کریں, دھنیہ واد. محبوب خان صاحب آپ کو میں نے شامل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کامیابی دے اور دین کا داعی بنائے. دین کا علم اللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے کا شوق پیدا فرمائے, دین پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان فرمائے. عاقب کامران پوچھتے ہیں میں یو پی سے 4 بار کمنٹ کی ہوں. نمبر 1, کیا مونچھ رکھنا حرام ہے؟ مونچھ رکھنا جائز ہے, جائز ہے, لیکن مونچھیں اتنی بڑی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پانی پیتے وقت, کوئی بھی چیز کھاتے وقت منہ کے اندر جائیں. تو مونچھیں اتنی بڑی نہ رکھیں آپ کہ وہ منہ کے اندر جائیں, ورنہ مونچھیں رکھ سکتے ہیں, نو پرابلم. نمبر 2, اگر ریلیشن میں کوئی غریب ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 3, کیا اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو صاف کپڑا پہن کر کسی صاف کپڑے پر نماز ادا کر سکتی ہے؟ حیض کی حالت میں نماز معاف ہوتی ہے, نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اب کسی کی نماز پڑھنے کی عادت ہے اور گھر میں سارے لوگ رہتے ہیں, اگر وہ نماز نہیں پڑھے گی تو لوگ بدظن ہوں گے, سوچیں گے دیکھو نماز نہیں پڑھ رہی ہے. تو اتنا لکھا ہے, اچھا نماز پڑھنے کی جب عادت ہوتی ہے تو 6-7 دن جب پیریڈ آتا ہے, 10 دن آتا ہے, بعض خواتین کو 6-7 دن نارمل آتا ہے, تو جو ہے وہ نماز کی عادت ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز کی ایک عادت بنی ہوئی تھی پورے مہینے, پھر وہ 6-7 دن پیریڈ آ گیا تو وہ عادت ختم ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ وضو کریں, وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیں, اور مصلی بچھانے کے بعد جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر آپ تسبیح وغیرہ پڑھ لیں, سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ نماز معاف ہوتی ہے اور نماز حیض کی حالت میں پڑھی نہیں جا سکتی ہے, اور نہ اس کی بعد میں قضا ہوتی ہے. نمبر 4, مغفرت کے لیے دعا کیسے مانگے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک ہے. آشنا سیفی پوچھتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد آدم رکھا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم بہت بھاری نام ہے کیونکہ یہ ہمارے پہلے نبی کا نام ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آدم بہت بھاری نام ہے, تو ان سے کہیے کہ آپ یہ کہہ کر بہت بھاری گناہ اپنے اوپر لے رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے نام پیغمبروں کے نام پر رکھو. تو حضور کا ارشاد ہے کہ پیغمبروں کے نام پر رکھو, اچھے نام رکھو, اور پیغمبروں سے اچھے نام ہو ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں, تو ان کا نام بھی منتخب ہوتا ہے. تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں اور نام بھی منتخب ہوتا ہے, تو پیغمبروں کے نام بھاری کیسے ہوں گے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کا نام بہت بھاری ہے, یہ پیغمبر کا نام بہت بھاری ہے, تو وہ یہ بھاری کہہ کے بہت بھاری گناہ اپنے اوپر لے رہے ہیں. نہیں, ایسا بولنا چاہیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بہت اچھا نام ہے. سلمان ساحل پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں, میرے شوہر آپ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے بتائے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میرے شوہر جب سے آپ کی ویڈیوز دیکھنے لگے ہیں تب سے مجھے بہت ہی تاکید کرتے ہیں اور بہت کچھ کاموں کے لیے منع نہیں کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے. اچھا کون سے کام ہیں بھائی؟ جیسے میک اپ کرنا. میک اپ کی انہوں نے اجازت دے دی تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے. جیسے میک اپ کرنا, لپسٹک لگانا وغیرہ وغیرہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ارے اس کی تو اجازت دے دی انہوں نے, تو اس میں آپ خوش ہو رہی ہیں.
میک اپ کے بارے میں جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ دیندار ہوتے ہیں کہ میک اپ کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ میک اپ سجنا سنورنا یہ لڑکیوں کی فطرت ہوتی ہے، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، عورتوں کو سجنا سنورنا بڑا پسند آتا ہے، شریعت نے حد میں رہتے ہوئے ہر چیز کی اجازت دی ہے، تو سجنے سنورنے کی بھی اجازت ہے حد میں رہتے ہوئے۔ تو آپ خوش اس وجہ سے ہیں کہ شاید آپ کے شوہر جو ہے نا پہلے میک اپ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہوں گے، اب دینے لگے ہیں، لپسٹک وغیرہ کی، میک اپ کرنے کی۔ میک اپ کرنا شرعی حد میں رہتے ہوئے جائز ہے، لیکن حد سے باہر جانا، مثال کے طور پہ آپ بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، وہاں آئی برو بنوا رہی ہیں اور صاحب گھنٹوں گھنٹوں آپ کا میک اپ چل رہا ہے، یہ غلط ہے، ٹائم کی بربادی ہے۔ نمازیں چھوڑ رہی ہیں آپ میک اپ کے چکر میں، میک اپ اس نیت سے کر رہی ہیں کہ غیر محرم کو آپ دکھائیں گی، غیر مردوں کو آپ دکھائیں گی، تو یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن میک اپ آپ اس نیت سے کر رہی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو دکھائیں گی، اور کہیں جاتی ہیں تو خواتین میک اپ کرتی ہیں، اور نارمل گھر پہ رہتے ہوئے بھی آپ اگر میک اپ کر لیتی ہیں اپنے آپ کو اچھا لگانے کے لیے، آپ کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میری بہن، مجھے امید ہے کہ آپ دین پر بھی عمل بھی کرتی ہوں گی۔ آپ کے ہسبینڈ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی آپ میڈم کو جو ہے نا دین پر بھی عمل کرائیں، اگر وہ کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتی ہیں تو جیسے آپ نے یہ اب ساری چیزیں لکھی ہیں، آپ بہت خوش ہیں، تو جب خوش ہیں تو دین پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صابر حسین کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے، میں حافظ بننا چاہتا ہوں مگر میری والدہ نے منع کر دیا، اب میں کیا کروں؟ پلیز آپ اپنی رائے بتائیے، ایک کلپ میں ضرور بتائیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا، آپ کی والدہ کیوں منع کر رہی ہیں؟ آپ اپنی والدہ کو حافظ قرآن کی فضیلت سنائیے، اور حافظ قرآن کی جو فضیلت میں احادیث بیان کی گئی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں حافظ قرآن کی فضیلت میں، آپ اپنی والدہ کے پاس جا کر حافظ قرآن کی فضیلت والے بیان سنائیے اور بتائیے، ٹھیک ہے؟ پھر پوچھئے کہ والدہ آپ منع کیوں کرتی ہیں کہ میں حافظ قرآن نہ بنوں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جو اپنی سوچ بتائیں، اپنی تھنکنگ بتائیں، آپ ان کی کنفیوژن کو دور کریں، ان کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ صابر حسین پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے، کیا آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں؟ بھائی نو پرابلم، آپ کر سکتے ہیں آن لائن شاپنگ، لیکن آن لائن شاپنگ جو ٹرسٹیبل ویب سائٹ ہیں انہی سے آپ آن لائن شاپنگ کریں، جو انٹرسٹیبل ویب سائٹ ہیں ان سے شاپنگ نہ کریں، ورنہ جو ہے پیسہ بھی جاتا ہے اور پروڈکٹ بھی خراب آتا ہے، اور بعض دفعہ فراڈ بھی ہو جاتا ہے، فراڈ آج کل بہت چل رہے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جن کے میں نے آپ لوگوں کو جوابات دیے۔ مجھے امید ہے کہ سنڈے کمنٹ باکس آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔